مت کرنا مدارس بند مت کرنا خدا سے جنگ مت کرنا مدارس بند مت کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین، میں مفتی محمد عالمگیر دانش قاسمی اپنے یوٹیوب چینل مفتی عالمگیر دانش آفیشیل پر آپ سبھی احباب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ میں آج سے مکاتب و مدارس اسلامیہ کے متعلق سلسلہ وار ایپیسوڈ شروع کر رہا ہوں. آپ ایک بھی ایپیسوڈ سننا اور دیکھنا نہ بھولیں. سامعین، کرونا وائرس اور دیگر مہلک بیماریوں کی وجہ سے پورے ملک میں تمام تعلیمی درسگاہیں مقفل اور بند ہیں. خواہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم، دینی مدارس ہوں یا عصری درسگاہیں. قوم ملت کے روشن ستارے جو ایک سال قبل تک ضیاء علم سے بہرور ہوتے تھے، علم کی روشنی اور تابانی سے مالا مال ہو رہے تھے، اب تعلیم سے محروم ہونے کی بنا پر ان کی شعاعیں مدھم پڑتی جا رہی ہے. آج پہلا ایپیسوڈ ہے اور عنوان ہے مکاتب و مدارس مقصود نہیں بلکہ اصل تعلیم و تعلم مقصود ہے، اور اسلام کی پہلی تعلیمی درسگاہ دار ارقم. سامعین، مکاتب و مدارس تعلیم کے ذرائع میں سے اہم ترین ذریعہ ہے. مکاتب و مدارس فی نفس ہی مقصود بالذات نہیں بلکہ اصل مقصود تعلیم و تعلم اور علوم دینیہ و شرعیہ کا حصول ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی شے کے حصول کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں اور ان ذرائع میں رد و بدل کا عمل بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ یہ تبدیلی مقصد حقیقی پر منفی طور پر اثر انداز نہ ہو. چنانچہ تاریخ اسلامی پر نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک طریقہ تعلیم میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. عصر حاضر کے مروجہ مکاتب و مدارس کا وجود عہد نبوی میں نہ تھا. ابتدائی مکی دور میں حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے باقاعدہ کسی درسگاہ کا نظم نہ تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص مواقع پر جیسے موسم حج میں یا ان مقامات پر جہاں مکہ کے بازار اور میلے لگتے تھے اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کراتے تھے. بعد میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے تھے، اس لیے دار ارقم کو پہلی درسگاہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. ہجرت نبوی کے بعد باقاعدہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اسلامی مرکز قائم ہوا، جہاں سے تعلیم و تعلم اور اصلاح و تربیت کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی، معاشی، جہادی اور ہر طرح کی ملی سرگرمیاں انجام دی جاتی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. جو وحی آپ پر نازل ہوتی آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سناتے اور صحابہ اس کو محفوظ کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد صحابہ کے حلقے بن جاتے اور آپس میں مذاکرے کا عمل جاری ہو جاتا. ان میں بہت سے صحابہ مقامی تھے جو اپنے گھریلو کاروبار کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حاضری دیتے اور علوم شرعیہ کی تحصیل کرتے. گویا یہ مقامی طلبہ تھے جو قیام تو اپنے گھروں میں کرتے لیکن حصول علم کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے. ان کے علاوہ صحابہ کا ایک گروہ ایسا تھا جو دور دراز مقامات سے صرف حصول علم ہی کے لیے آتے تھے اور بیرونی طلبہ کی حیثیت سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں مقیم رہتے تھے. انہیں حضرات صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. ان حضرات کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف ہوتی رہی لیکن عموماً ان کی تعداد 70 کے قریب رہی، اور یہ حضرات گویا مدرسہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیرونی طلبہ تھے. ان حضرات کی قیام و طعام اور دوسری چیزوں کی کفالت خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی. گویا یہ حضرات مہمانان رسول تھے. ادھر یہ حضرات بھی ہمہ وقت اسلام اور مسلمانوں کی ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے. ان کے علاوہ بہت سے لوگ وفود کی شکل میں یا انفرادی طور پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور دین کی تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے وطن کو واپس ہو جاتے تھے، پھر وہ اپنی قوم اور قبیلہ کے معلم و مربی ہوتے تھے۔ اس سلسلہ میں وفد عبد القیس کا تذکرہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معلمین بنا کر بھی مختلف قبائل میں بغرض تعلیم و تعلم بھیجا۔ ہجرت سے پہلے اہل مدینہ کی طرف تعلیم کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا۔ مدینہ منورہ سے حضرت معاذ اور حضرت علی کو یمن بھیجا، اور ان کے علاوہ اور بھی حضرات کے بارے میں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بحیثیت معلم دوسرے قبائل میں بھیجا گیا۔ لیکن اس زمانہ تک تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا پورا عمل مساجد میں ہوتا تھا، گویا مساجد اسلامی مراکز کی حیثیت رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ سلسلہ صحابہ اور تابعین کے دور تک برابر اسی طرح چلتا رہا۔ اس دور میں مکہ اور مدینہ علوم کے بڑے مراکز تھے، یہاں سب سے زیادہ صحابہ اور تابعین تھے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد کوفہ، بصرہ اور دمشق علوم کے بڑے مراکز تھے، کیونکہ یہاں بھی صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد تھی۔ تابعین کے دور میں حصول علم کے لیے اسفار کی کثرت ہو گئی تھی۔ لوگ طلب علم کے لیے مراکز علم مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق کے اسفار کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علم کا چرچا اور زیادہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے ایما پر حدیث کی تدوین و ترتیب ہونے لگی۔ پھر خلفائے بنی عباس میں ابو جعفر المنصور ہارون الرشید اور مامون الرشید نے اپنے اپنے زمانوں میں خوب علمی کارہائے نمایاں انجام دیے، لائبریریاں بنائی، علمی تحقیقات مراکز اکیڈمیاں قائم کیے اور علماء کے وظائف مقرر کیے۔ عہد عباسی میں عاجمی ممالک میں بھی بہت سے شہر دینی مراکز کی حیثیت حاصل کر چکے تھے، انہی میں مصر، عواصم، جزیرہ، موصل، رے، واسط، انبار، مدائن، خراسان اور متعدد اور بھی قسم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس وقت تک تعلیم کا طرز یہ تھا، اس وقت تعلیم کا طریقہ تعلیم کا طرز یہ تھا کہ اپنے علاقہ اور وقت کا شیخ معلم مربی مسجد میں بیٹھ جاتا۔ یاد رکھیے، اس وقت تک تعلیم کا طرز یہ تھا کہ اپنے علاقہ اور وقت کا شیخ یعنی معلم مربی مسجد میں بیٹھ جاتا، طلبہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور تعلیم کا حلقہ جم جاتا۔ اسی طرح تعلیم ہوتی رہتی۔ بعد کے ادوار میں بیرونی طلبہ کے قیام کے لیے مسجد کے ارد گرد حجرات کا ذکر ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں جامع قزوین، جامع الاندلس اور جامع الزیتونہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ لیکن موجودہ طرز کے مدارس کی بنا عہد عباسی کے وسط میں پڑی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا پہلا مدرسہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے سن 400 ہجری مطابق 1009 میں نیشاپور میں قائم کیا۔ دوسرے لوگوں کی رائے ہے اس طرح کا سب سے پہلا مدرسہ سلجوقیوں کے وزیر نظام الملک طوسی نے نیشاپور میں قائم کیا۔ نیشاپور کے بعد وزیر موصوف نے مملکت اسلامیہ کے تمام مشہور شہروں میں مدارس کا جال بچھا دیا۔ حافظ ذہبی نے بغداد، بلخ، نیشاپور، ہرات، اصفہان، بصرہ، عامل اور موصل کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ تمام کے تمام مدارس نظامیہ کے نام سے مشہور تھے، جن میں سب سے زیادہ شہرت مدرسہ نظامیہ بغداد کو حاصل ہے۔ قاضی اطہر صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خیر القرون کی درسگاہیں میں تحریر فرمایا ہے کہ نظام الملک طوسی کے مدارس سے پہلے نیشاپور میں 4 مدرسے قائم ہو چکے تھے۔ اسی زمانے میں سلطان محمود غزنوی نے بھی متھرا کی فتح سے واپس جا کر اپنے دارالسلطنت غزنین میں سن 410 ہجری میں ایک شاندار مدرسہ بنایا تھا۔ عہد عباسی سے طرز چل پڑا تھا کہ مدارس اور جامعات خلفاء اور بادشاہوں کی زیر نگرانی تعمیر ہونے لگے تھے، اور حکومت ہی ان کا انتظام انصرام کرتی تھی اور وہی ان کے اخراجات کی کفالت کرتی تھی۔
مدرسہ نظامیہ بغداد کے لیے شاہی خزانہ سے سالانہ مصارف کے لیے 6 لاکھ کی رقم مقرر کی گئی تھی۔ اسی سلسلے کی یادگار جامع ازہر مصر ہے، جس کو مصر کے فاطمی خلفاء نے اپنے عہد حکومت میں قائم کیا تھا۔ بعد میں سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اور ترقی ہوئی اور علماء اہل سنت والجماعت کے ہاتھوں میں اس کا نظام آیا، یہاں تک کہ اس سے حافظ ابن حجر اور علامہ عینی جیسے اساطین علم پیدا ہوئے۔ اسلامی ہند میں بھی مدارس حکومت کی نگرانی میں قائم ہوتے تھے اور حکومت ہی کے وظائف اور اوقاف سے ان کے اخراجات چلتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی سے لے کر مغلوں تک جتنے بھی خاندان برسر اقتدار آتے رہے، سبھی نے علم و علماء کی خوب خدمت کی، مدارس بنوائے، مساجد اور خانقاہیں تعمیر کرائیں، یہاں تک کہ ان کے لیے جاگیریں وقف کر دیں۔ مغلوں کے آخری دور میں صرف دہلی اور اس کے اطراف میں اس طرح کے مدارس اور مکاتب کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی۔ اس دور میں اگر کوئی بھی اہم مسجد تعمیر کی گئی تو اس کے اطراف میں طلبہ اور اساتذہ کے لیے حجرے ضرور تعمیر کیے گئے۔ دور اسلامی کی یادگار مسجدیں، خانقاہیں اور مدرسے آج بھی ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ یہ پہلا ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کیا، اب دوسرے ایپیسوڈ کا بھی انتظار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی بہترین توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، دینی مراکز کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔